جی وصح البحتری ممدوحہ فی البیت الاولی، پہلے شعر میں اس نے اپنے ممدوح کی تعریف کی ہے کہ بِأَنَّهُ قریب للمحتاجین، کہ وہ جو اس کا ممدوح ہے نا وہ محتاج لوگوں کے بڑے قریب ہے، بعید المنزلتی، مقام و مرتبہ کے لحاظ سے دور ہے، بینہ و بین نظرائی فی الکرم بون شاسع، اس کے اور اس کے جو ہم پلا لوگ ہیں نا سخاوت میں جی ان کے درمیان بڑا فاصلہ ہے، سمجھے گی نہیں؟ بون کہتے ہیں نا جی کون شاسع دور کا فاصلہ۔ جی اس کی جگہ یہ آسان لفظ بھی تو لا سکتے تھے سر جی، کتنا مشکل لفظ استعمال کیے ہیں۔ یہ پھر ان کو بلاغت والا کون کہے ان کو؟ ہاں جی ولیکن یہ تو البحتری حینما احس، لیکن بحتری نے محسوس کیا جب کہ اس نے اپنے ممدوح کی تعریف کر دی ہے بوصفین متضادین، دو مخالف وصفوں کے ساتھ، ہم القرب والبعد، ایک قرب ہے اور دوسرا بعد ہے، ارادہ اس نے ارادہ کیا ان یبین لک ان ذلک ممکن، کہ وہ آپ کو بتائے کہ یہ ممکن ہے، وان لیس فی الامر تناقض، حقیقت میں اس میں کوئی تناقض نہیں، فشبہ ممدوحہ بالبدر، اس نے اپنے ممدوح کی تشبیہ بیان کی چاند کے ساتھ، الذی هو بعید فی السماء ولکن ضوءه قریب جدا للسارین باللیل، اس نے چاند کے ساتھ تشبیہ دی جو آسمان میں دور ہوتا ہے لیکن اس کی روشنی رات کے وقت چلنے والوں کے نہایت قریب ہوتی ہے، قریب وهذا احد اغراض التشبیہ وہ بیان امکان المشبہ، کہتے ہیں یہ مشبہ اس میں بیان کیا ہے کہ یہ چیز مشبہ کے لیے ممکن ہے، یہ چیز مشبہ کے لیے کیا ہے؟ ممکن ہے۔ ممکن ہے۔ اچھا یہ تو پہلا شعر ہو گیا نا، اس نے کہا تھا کہ مطلب دان علی عید الافات، کیا چیز اس میں مین اس کا مرکزی خیال کیا؟ میں تو ترجمہ میرے پہ خیال غور اس کر میں یہ ہے کہ اغراض التشبیہ میں پہلی تشبیہ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ شاعر جو ہے نا اپنے ممدوح کو دو متضاد چیزیں جمع کر بیٹھتا ہے تعریف میں، تو پھر تشبیہ ایسی لاتا ہے کہ وہ جو متضاد چیزیں ہوتی ہیں نا ان کو وہ سامنے کے لیے ممکن بناتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے، یہ متضاد نہیں ہے۔ یعنی اوپر پازیٹیو پہلو شعر، نکالتا ہے اس میں۔ ہاں شعر اوپر تھا نا، شعر میں اس نے کہہ دیا تھا کہ وہ ایک اعتبار سے قریب ہے اور ایک اعتبار سے دور ہے، عمران بھائی یہ پہلا جی شعر ہے نا، وہ محتاجوں کے قریب ہے اور سخاوت میں اپنے ہم پلوں سے بڑا دور ہے، اس چاند کی طرح جس کی روشنی جو بلندی میں اوپر ہوتا ہے اور روشنی اس کی اس کے قریب ہے۔ انتہائی قریب ہوتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ ہاں جی ٹھیک ہے، اللہ کی سمجھ آپ سمجھ آ گئی؟ جی جی بارک اللہ فیک۔ اچھا دوسرا شعر کہتے ہیں وہ بیت المتنبی، ہاں نابغہ، یہ شاعر ہے نابغہ، یشبہ ممدوحہ بالشمس، اپنے ممدوح کو تشبیہ دے رہا ہے شمس کے ساتھ اور دوسروں کو ستاروں کے ساتھ، دوسرے بادشاہوں کو ستاروں کے ساتھ، لأن سطوۃ الممدوحی، کیونکہ جو ممدوح ہے نا اس کا رتبہ وہ زیادہ ہے ہر بادشاہ کے رتبے سے، تغدو زیادہ ہے وہ، کما تخفی الشمس والکواکب، جیسے سورج ستاروں کو چھپا دیتا ہے اسی طرح اس کا ممدوح جب آتا ہے تو وہ ان بادشاہوں کے مقام و مرتبے کو کیا کر دیتا ہے؟ چھپا چھپا دیتے۔ دیتا ہے۔ اچھا وہ یرید ان یبین حال الممدوحی، بس وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ ممدوح کی حالت واضح ہو اور دوسرے بادشاہوں سے، ٹھیک ہے ظاہر حالت تبھی واضح ہوگی جب وہ دونوں کی حالات میں موازنہ کرے، وہ بیان جی حال من اغراض التشبیہ، تو اس شعر کے اندر کہتے ہیں کس چیز کی وضاحت ہے؟ مشبہ کی حالت کی، مشبہ کی حالت کی۔ حال کے بیان کی۔ ہاں 17 اس کو ویسے پڑھے، میں ترجمہ کرتے جاؤں گا، اب سے پڑھتے جائیں۔ جی فبيت المتنبي يصف عين الأسد في الظلام بشدة الإحمرار والتوقيد حتى إن من يراهما من بعد يظنهما نارا لقوم حلول مقيمين۔ تنبی جو ہے نا اس کا شعر وہ اپنے شعر میں بتا رہا ہے، بیان کر رہا ہے، صحیح ہے، جی شعر کی دو آنکھوں کو اندھیرے میں، صحیح ہے، اس کو تشبیہ دے رہا ہے انتہائی سرخی اور انتہائی آگ کے سرخ ہونے کے ساتھ، یہاں تک کہ جو دور سے دیکھتا ہے تو وہ ان دو آنکھوں کو
ایسے ہی سمجھتا ہے جیسے کسی جگہ پر کوئی مسافر قوم آباد ہو گئی ہے اور انہوں نے آگ روشن کی ہے. جی آگے. جی فلو لم يعمد المتنبي إلى التشبيه لقال إن عين الأسد محمودتان محمرتان محمرتان جی محمرتان ولكنه الترة. محمرتان. جی اگر تشبیہ اس کو سیدھی طرح اس نے اگر تشبیہ کا قصد کرنا ہوتا تو یوں کہتا کہ شیر کی دو آنکھیں جو ہے نا وہ سرخ ہیں. بات سمجھ آ جی جاتی. جی وَلَكِنَّهُ بالکل. اضْطُرَّ إِلَى التَّشْبِيهِ، لیکن وہ مجبور ہوا تشبیہ کی طرف تاکہ وہ بتائے مقدار جی هذه الاحمرار وعظمه کہ یہ جو سرخی ہے اس کی مقدار کتنی ہے. کہتے ہیں اس نے کہا جس طرح مطلب ہے کہ آگ، صحیح آگ کی کوئی مقدار نہیں ہے، اسی طرح اس کی یعنی اتنی زیادہ مقدار یعنی کثرت بتانا مقصود. جی جی اما الآیت تو الکریمۃ مطلب جی حاضر احمرار اما تو ہو گئی صورت ہوگی وعظامی ہی اس کا کیا ازم کہتے ہیں اس کا بڑا پن، موٹاپا، بہت زیادہ ہونا، کثرت. اچھا أما جی الآية أما الآية الكريمة فإنها تتحدث في شأن من يعبدون الأوثان وأنهم إذا اوسان دعوا آلهتهم رہی أوثانا آیت کریمہ يعبدون تو وہ یہ الأوثان. بتا رہی ہے کہ جو لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جب وہ اپنے الہوں کو پکارتے ہیں نا، لا یستجیبون، تو ان کے جو جھوٹے الہ ہوتے ہیں وہ ان کی دعا نہیں قبول کرتے. ولا یرجو جی الیہم ھذا الدعاء اور یہ دعا ان کی طرف کوئی فائدہ بھی نہیں لے کر لوٹتی. وقد اراد اللہ جل شأنہ ان یقرر هذه الحالہ، اللہ تعالیٰ نے تاکہ ارادہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس حال کو ثابت کرے اور ان کے ذہنوں میں پختہ کرے. فشبہ ہؤلاء الوثنیین، ان بت پرست لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے تشبیہ دی جو پوجا کرنے والے ہیں، اس بندے کے ساتھ یبسط کفیہ الی الماء، جو دونوں ہتھیلیوں کو پانی کے آگے لے کر جو ہے نا کھول دیتا ہے، لیشرب، تاکہ پانی اس کے منہ تک پہنچ جائے. فلا یصل الماء فی فمی بالبدا، تو پانی نہیں پہنچتا بداتن، ضرورت اس کے منہ تک پانی کیسے پہنچ سکتا ہے؟ لأنہ یخرج جی من خلال اصابع، کیونکہ پانی تو ہاتھوں کے وہ جب کھولے گا تو انگلیوں سے نکل جائے گا، جب تک اس کے ہاتھ کھلے رہیں گے، جب تک ہاتھ کھلے رہیں گے. کھلے رہیں گے. تو بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو ان کے آگے تم ہاتھ دے کر، وہ ایک تو وہ تمہاری بات ہی نہیں سنتے، سن بھی لیں تو تمہیں کچھ حاصل آنے والا نہیں ہے. نہیں ہے. جس طرح اس بندے کو کوئی چیز حاصل نہیں آتی، تو جس طرح اس کی کوئی حالت نہیں ہے، ان پکارنے والوں کی بھی کوئی حالت نہیں. جس طرح کوئی ان کے حالت. معبود مجبور ہیں، صحیح، جی اور یہ مطلب خالی ہاتھ، وہ جس طرح اس بندے کو کچھ نہیں ہوتا حاصل ہوتا ہے، ان کو بھی کچھ نہیں حاصل ہوگا. یعنی کہ گویا کہ یہاں پر تقریر حال المشبہ، جو اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارا ہے اس کو تشبیہ دی جا رہی ہے، تو اس کی حالت بتائی جا رہی ہے، تو اس کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، اس کو کچھ بھی حاصل نہیں. ویأتی هذا الغرض حينما يكون المشبه امرا معنويا. تو یہاں پر مقصد کہتے ہیں جو ہے نا وہ یہ مقصد اس لیے آیا ہے، یہ مقصد وہاں آتا ہے جہاں مشبہ کوئی مانوی چیز ہو. کیا ہو؟ کوئی مانوی چیز ہو. لأن النفس لا تجزم بالمعنویات جزمها بالحسیات، کیونکہ ذات کے اندر مانوی چیز کو بالجزم بیان نہیں کیا جا سکتا حسیات کی بنسبت، ٹھیک ہے. تو وہاں جی صرف مانوی چیز پر ہی گزارا ہوتا ہے، یعنی ایک تو چیز حصی ہوتی ہے، ایک چیز ہوتی ہے مانوی. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے مطلب ہے کہ ان لوگوں کی مثال ایک مانوی چیز کے ساتھ دی ہے، کیونکہ بندہ اب ایسے کوئی مطلب پاگل ہی ہوگا جو اس طرح کرے گا نا. کیا جی خیال؟ بالکل. پاگل ہی ہوگا، بیوقوف ہی ہوگا، پانی کے آگے جی جا کے ہاتھ کھول کے کھڑا ہو جائے گا. صحیح. صحیح بات تو ہے. حقیقت بالکل میں ایسے. یہ لوگ پاگل، اللہ تعالیٰ ان کا پاگل پانی بتا رہے ہیں. اچھا، اب صحیح مثلا بالکل جس صحیح طرح بات. یہ وضاحت ہو رہی ہے ایک ایک آیت کی، اگر اسی طرح ہم تشبیہ پڑھ کے لوگوں کو تشبیہ کی ساری صورتیں سمجھائیں اپنی زبان میں، تو ان کے سامنے بتوں کی جو ہے کمزوری اور اس بندے کی جہالت کیسے واضح ہوگی؟ کیا خیال ہے؟ جی بالکل ہوگی. جنی بڑی زبردست طریقے سے انہوں نے وضاحت کی ہے جی کہ دیکھیں بالکل. پکارنے والا جس کو پکار رہا ہے، پکارنے والے کی حالت، جس کو پکارا جا رہا ہے اس کی حالت، پھر یہ عمل کیسے. اچھا، وبیت ابل، یعنی پہلا تھا امکان المشبہ، دوسرا تھا حال المشبہ، دوسرا تھا مقدار المشبہ، تیسرا تھا حال المشبہ حال تھا المشبہ. سر جی. اچھا، پھر مقدار المشبہ، پھر تقریر و جی حال المشبہ، تقریر جی حال المشبہ. چار ہو گئے.
ابو الحسن انباری کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ وہ بندہ ہے من قصیدت، اس کا جو قصیدہ ہے نا، نالت شہرتن فی الادب العربی، اس نے عربی ادب میں بڑا مقام حاصل کیا ہے، ٹھیک ہے، لا لشین، جی اور یہ مقام کسی معمولی سی چیز کے لیے نہیں ہے، مگر یہ مقام اس لیے ملا انہا حسنت ما اجمع الناس علی قبحی والاشمئزاز منہ، اس نے بہت عمدہ کیا ہے ان چیزوں کو، بہت عمدہ بیان کیا ان چیزوں کو جن کے برے ہونے پر سب لوگ جمع ہو چکے تھے، اس کو اس نے بڑا عمدہ کر کے بیان کیا اپنے الفاظ میں، اچھا یعنی جو چیز بری تھی نا اس کو اس نے اپنے جی الفاظ میں بڑا عمدہ کر کے بیان کیا، وہ ہے جی سلیب، یہ پھانسی پہ لٹکنا، او یشبہ مد ذراعی المسلوب، یہ تشبیہ دے رہا ہے سولی زدہ آدمی کے دونوں ہاتھوں کے پھیلانے کو، علی الخشبتی لکڑی پر، والناس حولہ، لوگ اس کے ارد گرد ہیں، اس بندے کے پھیلانے کے ساتھ جو اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا رہا ہے، بالعطا، خرچ کرنے کے لیے، للسائلین، دینے کے لیے مانگنے والوں، ایام حیاتی، اپنی زندگی کے دنوں میں، یعنی اس سولی یہ بندے سر جی اس بندے نے، یہ نا جی بندے کے یہ جو دونوں اس ہاتھوں نے کی تشبیہ دی ہے نا، جو سولی کے اوپر دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے، یہ جو کرسچن ہے نا، انہوں نے حضرت عیسیٰ کی اس طرح تصویریں بنائی ہوئی ہیں، وہ ایک بالکل سولی بنائی ہوئی ہے، اس کے دونوں، ان کے دونوں ہاتھ جو ہے نا وہ ایسے اس کے ساتھ یعنی کہ دونوں ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں، اور وہ پتہ نہیں کیل ٹھوکے ہوئے ہیں یا بندھے ہوئے کچھ اس طرح کر کے، ایک دفعہ اسی طرح میں ان ہی کے ہاسپٹل گئی تھی تو میں نے وہاں دیکھی تھی۔ اسی طرح ہی بالکل اس طرح، یعنی جو بندہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ سولی لینے والے شخص نے اپنے ہاتھوں کو سولی دینے والوں کی طرف ایسے ہی پھیلا دیا جیسے کوئی زندگی میں مانگنے والوں کے لیے اپنے ہاتھوں سے عطا دے دیتا ہے، اسے کوئی چیز دے دیتا ہے، یعنی جس طرح یہ دیتا ہے یہ بھی اس نے بھی اپنے ہاتھ اسی طرح دے دی، تو یہاں مقصود کیا ہے؟ تشبیہ کا خوبصورتی، حالانکہ چیز بڑی ایک عیب والی ہے لیکن اس میں کوئی خوفناک ہے اس میں سر جی، پریشانی، جی سولی جو ہے نا یہ ایسی سزا تھی کہ وہ اس کو اس لکڑی کے ساتھ اس کے ہاتھوں میں کیل ٹھوکتے تھے بڑے بڑے، اس کے سر میں ٹھوکتے تھے، اور پھر اس کو ہے نا وہ سولی دینا سزا جو ہے وہ کہتے تھے، اور اس نے جو ہے وہ یہ اس طرح اس کی تشبیہ بنائی ہے کہ وہ جو خوبصورت لگے لوگوں کو، زیادہ خطرناک ہاں نہ لگے۔ بالکل، زیادہ خطرناک نہ لگے، بالکل یہ بات صحیح ہے، کیونکہ دیکھیں جس طرح آپ بتا رہی ہے کہ اس کو کیل ٹھوکے جاتے ہیں اس میں سر کے اندر جی تو لیکن وہ اتنی سخت سزا کو ایسے ہی دے رہا ہے جیسے وہ اپنے ہاتھ سے کسی کو 5 روپے دے رہا ہے، جی اس لیے کہتے ہیں یہ بڑی فصیح شمار ہوئی اس وقت ما صحیح۔ یکون هذا النوع فی المدیح والرثاء والفخر، یہ کہتے ہیں زیادہ تر جہاں نوع اور مرثیہ ہوتا ہے، جہاں تعریف ہوتی ہے، فخر وہاں ہوتا ہے، اور نفس اس کو سن کے بڑے جو ہے نا مطلب میلان رکھ، جب نفسوں کا میلان ظاہر ہو کسی چیز کی طرف، یعنی وہ اپنی بہادری جی بتا رہا ہے، اس کی نا بہادری بتا رہا ہے، اور یہ بات صحیح ہے، اتنی یہاں بات کرنا مناسب ہوگی کہ نہیں، جو تھے نا غالباً پیچھے کوئی جرنیل تھے اسلامی، تو جب یہ ملک نے کہا تھا کہ کھڑے ہو جاؤ، صحیح، اس نے کہا تھا نہیں میں بیٹھ جاؤ، نہیں میں کھڑے ہی ہونا، اس نے پھر کہا تھا کہ جو ہے نا تمہیں موت سے ڈر نہیں لگتا سا، ہم موت سے نہیں ڈرتے، صحیح ہے، جی تو ایسے ہی بہادر ہوتے تھے اسلامی بہادر، جرنیل جو ہوتے بالکل تھے، بہت بالکل بہادر ہوتے تھے۔ بہت بہت والعربی فی البیت الاخیر یتحدث عن امراتی فی سخط ولم، عربی جو ہے نا آخری شعر میں اپنی بیوی کے متعلق بڑی ناراضگی اور بڑے درد کو بیان کر رہا ہے، حتی جی انہ بہت لیدعو علی بالحرمان من الوجود، یہاں تک کہ بد دعا کر رہا ہے کہ یہ نہ رہے، کہتا لا کانت، اللہ کرے نہ رہے، جی ویشبہ فمہا حینما تفتح بباب من ابواب جہنم، اور اس کے منہ کو تشبیہ دے رہا ہے جب وہ کھولتی ہے جہنم کے دروازے سے، اس تشبیہ کا مقصد مذمت ہے، وہ اکثر ما یکون فی الحجاء والوصف ما تنفر منہ النفس، زیادہ تر یہ وہاں ہوتی ہے جہاں مذمت ہوتی ہے، اور ان چیزوں کے بیان میں ہوتی ہے جن سے نفس بدکتے ہیں، اوپر والی ادھر ہوتی ہے جن کی طرف نفس مائل ہوتی ہے، جی ٹھیک ہے، جی تو یہ آپ نے اقسام پڑھ لی ہے ماشاءاللہ اغراض جی التشبیہ کی، صحیح ہے، جی تو جی کل بھی ہم نے کچھ مثالیں دیکھی تھی، آج بھی مزید دیکھ لیتے ہیں، جی
تو اس طرح کی جہاں بھی آ جائے، جہاں خوبصورت تشبیہ ہو، تو وہاں آپ نے کہنا ہے تزیین المشبہ، ٹھیک ہے، جی کأنہن الیاقوت والمرجان، صحیح، وحور سارے عین کامثال اللؤلؤ المكنون، یہ اچھی مثال ہے. مثل جی الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل عمارہ. الحمار، یا تقبیح المشبہ، جی ٹھیک ہے. اسی جی طرح اس نے کہا تھا نا لِأَنَّكَ حِمَارٌ فی مصلاخ انسان، جی سر جائز جی، یہ وہ جو ایک تھا آپ نے بھیجی تحریر کموج، جس میں تھا یہ کموج، ویسے اس کا معنی کیا ہے؟ سبحان کیا اللہ، مفلال. سبحان اللہ، اس کا معنی ہے دابتن تقرأ، ایسا چھپایا جو کموج کو پڑھے اور اسے سمجھ نہ آئے. نہیں سر جی، وہ تو کسی کو بھی نہیں آ رہی، پھر تو سارے ہی کموج ہیں. اصل میں یہی تو لطیفہ تھا اس میں نا، جو لطیفہ بن گیا، عبد المنان صاحب بھی لطیفہ بن گئے. اس میں یہی تو وہ کیا کہتے ہیں ٹریجڈی تھی، یہی تو اس کے اندر جو ہے نا وہ پہلی تھی کہ جو تھا ابو عبد الحق اشبیلی، بہت بڑے محدث ہیں. جی ان سے ان کے جی کسی دوست نے پوچھا کہ یہ ما هو الکموج، تو وہ پریشان ہو گئے کہ کموج تو عربی زبان کا لفظ ہی نہیں ہے، تو اس کو کہاں سے مل گیا. تو اس نے کہا میں نے یہ نہ قرأ تھا. آپ نے کہاں سے پڑھا؟ اس نے کہا میں نے امرؤ القیس کا شعر پڑھا ہے. کیا کہا؟ امرؤ القیس کا شعر پڑھا. اب یہ امرؤ القیس جو ہے نا یہ بڑا ادیب ہے عربی شاعر جی کا. تو جب اشبیلی نے یہ لفظ سنا ہوگا نا میرے خیال میں، تو وہ نا ایسے اپنی جگہ سے چونک کے کھڑا ہو گیا ہوگا کہ اچھا امرؤ القیس نے یہ شعر پڑھا ہے اور مجھے نہیں پتا، تو ذرا پڑھو. صحیح، تو اس نے جب پڑھا تو وہ تھا ولیل کموج البحر، ماشاء اللہ، تو کموج صحیح کا ہے. موج، کاف الگ موج الگ، اچھا، کموج البحری ہے یہ. اچھا کموج البحر. تو سمندر اس کی کو موج سمجھ کی آ طرح. گئی کہ اس نے نا مطلب ہے کہ یہ بڑا ہی ناسمجھ انسان ہے. اس نے پھر الٹا اچھا ہی اچھا، جواب دیا. اس نے کہا وہ تو یہ جو پھر تو تو پوچھ بنتا رہا ہے تھا نا سر جی. اس کا معنی ہے دابتن تقرب، ایسا چھپایا جو پڑھتا تو ہے لا تفہمو، سمجھتا لیکن اس کو نہیں. سمجھ کوئی نہیں آتی. ٹھیک ہے، صحیح دماغ بات میں ہے. کوئی چیز نہیں گھستی، بس ایسے پڑھتا ہی رہتا ہے. انہوں نے ان کو جو ہے نا اس میں تلمیح کی تھی. کیا کی تھی؟ تلمیح کی تھی. تلمیح کی تھی. تو عبد المنان صاحب نے بھی صحیح. وہ اسی طرح ہی کر دیا تھا ترجمہ، صحیح. نہیں پھر نہیں، وہ جلدی آخر جلدی والا جو تھا نا، بڑی چلاکی سے صحیح ٹکرا کر وہ لی. ٹکرا حضرت وہ صاحب پھر پوچھتے ہیں کہ بتائیں غلطی کہاں ہے. واہ وہ شی مطلب جو ہاں، انہوں نے آپ کے ساتھ، جو انہوں نے کس کے ساتھ کیا وہ میں نے چینج کر دی. مرضی. ابو الفراس والا کام کیا آپ نے نا، ابو بالکل الفراس بالکل نے وہی کام ہو گیا. ابو الفراس نے یہ کیا تھا، نقطہ جو ہے نا وہ مٹا کے زوا کو زا کر دیا تھا. ہاں جی. پہلے آ تھا پھر آمزہ کر دیا. سارے یہ گورا آپ نے سکھائے شاید کلاس کے اندر. ہمارے ذمہ ڈال دیں آپ. تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا نا، ہمارے جو تھے ایک دوست وہ بیٹھے ہوئے تھے پہلی صاحب میں، بچوں کا پروگرام ہو رہا تھا. اس کے بعد پھر کھانے کا انتظام تھا، ان کو بھوک زیادہ لگی ہوئی تھی. تو کسی طالب علم نے نظم میں پڑھی عربی نا، تو اس نے پوچھا ساتھ والے نے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. تو اس نے کہا یہ کہہ رہا ہے کہ جلدی جلدی چاول لگا دیں، بھوک لگی ہوئی ہے. صحیح. یہ بالکل اسی طرح کا نا پیچھے یہ ایک مطلب ہے نا، ایک ہوا ہے ایک شخص نے نا دوسرے کو ایک تحریر سینڈ کی ہے. اس میں ایک چھوٹی سی عربی عبارت تھی اور نیچے کوئی ایک منہج کا جملہ تھا. تو اس کو سمجھ نہیں آئی بیچارے کو. اس نے وائس کال دوبارہ میسج کیا کہ اس کا مطلب کیا ہے اس کا. صحیح. مطلب تو کیا؟ اس نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ 2-4 کلو دودھ لے کر نا پہنچ جائیں، اس کا یہ مطلب ہے. وہ بیچارہ دودھ کا صحیح. کاروبار کرتا تھا. صحیح. اچھا. تو کہتا ہے دودھ تو ابھی جو ہے نا وہ گائیاں جو ہے نا وہ بھی وہ صحیح ہے، وہ سوئیں گی تو پھر ملے گا نا دودھ آپ کو. تو اس کا یہ مطلب ہے. صحیح. تو یہ ہو جاتا ہے اور بھی کئی دفعہ کلام. صحیح ہے. جب جی استاد بالکل. پڑھاتے پڑھاتے مطلب سبق لمبا ہو جائے اور طلبا جو ہے نا ان کو
سمجھنا ہے یا مطلب وہ الٹے سوال شروع کر دیں ٹھیک ہے؟ جی تو پھر اس کا مطلب پھر چھٹی ہوتا ہے جی کیوں جی عبد نہیں الرحمان بھائی؟ الٹے سوال تو نہیں ہے سر جی. یہ مطلب آپ کو کب ہوا ہوا تجربہ ہے تجریب ورزی جی تو بھی ہم نے ایسے کوئی ایسا کام نہیں کیا. نہیں ویسے مثال دے رہا ہوں، ویسے مثال دے رہا ہوں. آپ لوگ تو نہیں ماشاءاللہ وہ بڑے چست ہو کر بیٹھے. کموج کا نا عبد المنان بھائی نے کوئی کیا ہوا تھا ترجمہ، تو مجھے لگا کہ یہ کیموفلاج سچ میں چیز تو نہیں ہوتی. یہ دیکھ کموج کیا تھا میں نے، یہ کموج کیا ہے کیموفلاج جی. کیموفلاج. تو ہاں جی ہاں میں جی نے میں کہا نے یہ یہ کیا تھا. واقعی کسی چیز کا نام تو نہیں ہے جو انہوں نے اتنے کانفیڈینس سے اس کو اتنا وہ ترجمہ کر کے لکھا ہوا. تو میں نے اس لیے اس کو پوچھا. اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. اچھا اس میں نا نہیں نہیں شیخ محترم، ہاں کموج ویسے ہے کیا؟ کیموفلاج ہی تھا. اللہ اکبر، ابھی بھی نہیں سبحان پتا چلا. اللہ، ابھی یہ نہیں پتا چلا. وہ مجھے سمجھ لگ گئی ہے کہ اس نے اس کو غلط پڑھا نا، ہے تو موج تھا نا وہ. تو یہی اس تو کو اس نے پڑھنے میں کیا کیا، وہ پچھلے کاف کو نا ملا ہاں دیا جی ٹھیک ہے. جی جی وہی نا میں موج کہہ رہا ہوں، اس کو تو اس نے ملا دیا نا، وہ تو اس نے یعنی اس کو یوں سمجھا سمجھے نا نہیں. جانور کو کوئی جانور پڑھ دے، جانور کو کیا پڑھ دے کوئی ہاں بالکل وہ تو مجھے سمجھ جانور آتی پڑھ دے جی. جانور ہے پڑھ تو دے. وہ بس اسم مسمى ہی ہے. اچھا تو یہ تھی جناب اس کی نا. اب آیات ہیں اس میں، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، سود کھا کے نہیں کھڑے ہوتے مگر ایسے جیسے وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جس کو شیطان نے چھو کے خبتی بنا دی ہو. اس میں اب کون سی حالت ہوگی، کیا چیز ہوگی اس میں؟ امکان المشبہ، حال کہاں سے پڑھ رہے ہیں؟ المشبہ، مقدار المشبہ. یہ اچھا. میرے پاس مثال لکھی ہوئی ہے، ادھر میں لکھ دیتا ہوں سورہ بقرہ کے اندر. الذي يتخبطه الشيطان من المس. حال المشبہ لگ رہا ہے سر جی. الذین لگ یأکلون الربا، جو سود کھاتے ہیں کھاتے ہیں. سود کھا کے حالت ان کی کیسی ہو جاتی ہے؟ اس جسے انسان کی شیطان نے طرح چھوا ہو، جس کو شیطان نے چھوا. اس کیونکہ ان کو آیت سے اہل علم کا استدلال ہے کہ جن انسان کے جسم میں داخل ہو سکتا ہے ٹھیک ہے. جی تو یہاں حال المشبہ ہوگا. کیا ہو گیا؟ حال المشبہ. ہاں، حال المشبہ. مثل المؤمن کالاترجتی، مومن کی مثال نارنگی کی طرح ہے. ریحها طیب، جس کی خوشبو بھی عمدہ ہے، وطعمها طیب، ذائقہ بھی عمدہ ہے. خوبصورتی ہے، مومن کی خوبصورتی ہے مثال. جو موجود ہاں تو یہاں پھر کیا ہوگا؟ امکان المشبہ، خوبصورتی ہے. حال جی المشبہ، تزیین المشبہ، تقبیح المشبہ. تزیین تزیین المشبہ لگ رہا ہے سر تزیین جی مجھے تو. المشبہ. ٹھیک ہے جی. ظاہر آپ نے بتانا ہے. مثل المؤمنین مثل النحلتی، مومنوں کی مثال تو شہد کی مکھی کی طرح ہے. لا تأکل الا طیبا، نہیں کھاتی مگر پاکیزہ. ولا تضع الا طیبا، اور نہیں نکالتی مگر عمدہ. سمجھ آئی؟ کھاتی بھی عمدہ ہے اور جب کوئی چیز نکالتی ہے تو بھی وہ، یہ جو شہد ہم کھاتے ہیں تو وہ اس کو منہ سے نکالتی ہے نا، جی اس کا لعاب ہوتا ہے. اس کا لعاب. تو یہ مومن کی تشبیہ شہد کی مکھی کے ساتھ ہے. تو یہ کیا ہے؟ تزیین المشبہ. تزیین المشبہ بھی ہے، پھر حال المشبہ بھی ہے. کیا خیال حال جی حال المشبہ زیادہ لگ رہا ہے سر جی. ہے؟ وہی لگ اس رہی کی ہیں. حالت ہے نا، یہ حال اس کا یہ ہے کہ ایسے ہے. ہاں یعنی دونوں صورتوں میں مومن جی شہد کی طرح ہوتا ہے. اچھا جی یہ ہوگا جی حال المشبہ. مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة، اور كمثل حبة انبتت 7 سنابل. ہاں جی یہ سر جی ٹھیک ہے مطلب مقدار ہے مقدار ہے. جی 700 سے بھی ٹھیک ہے جی، زیادہ. ٹھیک ہے ابھی جی. سوچ کے بتاؤں گی سر جی، اس میں مقدار تو نہیں لگ رہی. مثل الذین مقدار ہی ہے، ينفقون اموالهم اتنا گنا کر دیا، اتنے گنا اجر میں بڑھا دیا. نہیں دیکھیں نا امکان ویسے تو المشبہ میں کیا تھا؟ اس میں نا ایک تمثیل ہے
کہ جو اللہ کے جی راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس طرح ہے جس طرح مطلب ایک دانا دانہ ہوتا ہے، اس میں بالیاں ہوتی ہیں. صحیح ہے. جی تو امکان المشبہ سے ستائرہ امکان کہہ رہی ہیں اور المشبہ بھی عبدالمن. ہے اس میں جی، اور یہ مقدار المشبہ بھی ہے، ٹھیک ہو مقدار بھی ہے اس کی، اور امکان بھی بتایا گیا ہے کہ اس کا یہ دونوں ٹھیک کی ہو تشبیہ دیکھیں نا، ایک دانہ اور پھر اس سے بالیاں، اور بالیوں سے آگے 100 دانے، وہ وہی چاند اور روشنی والی مثال ہو گئی نا. ہاں جی، چاند روشن. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، لوگ حال بکھے ہوئے پتنگوں کی طرح ہوں گے. حالت ہو گئی. یہ تو حال ہی ہے. ہاں جی اچھا جی. العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر، بچپن میں حالت علم سیکھنا ایسے ہی ہے جیسے پتھر پر نقش و نگاری لکیر کرنا. جی. حال نہیں، یہ تقریر المشبہ میں کیا تھا بھلا؟ تقریر میں صفت ثابت کی جاتی ہے، صفت. تو یہ پھر صفت ہی ہے نا سر جی، بچپن کے سیکھے بچپن ہوئے علم کی. تقریر بن نہیں سکتی ہے. جی اچھا. امکان المشبہ. حال نہیں بنتا نا، حال تو پہلے خود کی نا اس وقت کی، یہ ٹھیک تو ہو ایک صفت ہے. ہاں صفت ہے. ٹھیک. انا یکون لی غلام، میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا. امکان المشبہ. ہاں جی، یہ امکان المشبہ. اچھا. اس کے علاوہ مثل الذین کفروا بربہم اعمالهم کرماد اشتدت، جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ انکار کیا ان کی مثال کرماد، راکھ کی طرح ہے. کس کی طرح؟ راک کی طرح. حالت ہو گئی. ہاں. ہاں حال. جی، حال ہی ہے. ٹھیک ہو گیا مش. اچھا. اس کے علاوہ مثل الذین اتخذوا من دونہم اولیاء کمثل العنکبوت، اللہ کو چھوڑ کر جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں ان کی مثال مکڑی کے. مکڑی کی جالے کی طرح. ہاں جالے کی صحیح. طرح. تو یہاں حالت یہ ہو گئی. بتانا ہے کہ یہاں کیا ہے، ان کی کمزوری واضح کرنا ہے نا، حالت واضح کرنا. جی، حالت کمزوری. حال ہے. ہاں جی، حال ہی ہوا کہ وہ اتنے کمزور ہیں کہ مکڑی کا جالا جیسے کمزور ہوتا ہے. اچھا. تو یہ سمجھ آ گئی آپ کو کچھ کچھ؟ جی جی سر جی، کچھ الحمدللہ. کچھ تو فرسٹ کلاس آ گئی ہے. ماشاء اچھا. آج میرے سامنے ایک کتاب آئی ہے قرآن سے، اس کی مثالیں تھیں اور پہلے بھی اس کا کس کا ذکر ہے. اس میں انہوں نے نا اس بلاغت کی جو 3 قسمیں ہیں، علم جی المعانی، علم البیان، علم بدیع، جی تینوں کو نا بڑا جی اختصار سے ڈسکس کیا ہے. ٹھیک ہے. جی جی تو میرا ارادہ یہ تھا کہ پہلے ہم بیان پڑھیں گے، ٹھیک ہے، پھر 2 جی چھوڑ جی دیں گے. لیکن جب وہ صحیح. میں نے سارا مطالعہ کیا نا اس کو، تو مجھے یہ لگا ہے کہ بیان کے ساتھ وہ دونوں بھی بڑے اہم ہیں. جی تو ہم تھوڑے تھوڑے تینوں پڑھ لیتے ہیں سر جی. ہاں. اس میں پھر اس طرح کر لیں گے نا کہ جو چیزیں بیان کی مشہور استعمال ہوتی ہیں وہ کر لیں گے، پھر جی معنی کی کر لیں گے، پھر بدیع کی جی کر لیں گے. اور اس بالکل. میں جی نا انشاءاللہ وہ ایسی چیزیں ہوں گی جو آپ کے استعمال میں ہوں گی جی، پھر ہی فائدہ ہوگا نا جب پورے کا ہاں. احاطہ ہو جائے گا. ہاں تو اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہم نے صرف بیان پڑھا ہے، معنی بھی نہیں جی. پڑھا، بدیع بھی نہیں پڑھا. اچھا، ٹھیک ہے. آپ نے؟ ہاں جی، میں نے صرف بیان پڑھا. اچھا. جی. کیوں ہوتا ہے. تو اس کے بعد یہ پڑھانے کا موقع بھی نہیں ملا، مطلب بیان بھی پڑھانے کا. اس سال میں ڈبل پڑھا رہا ہوں، آپ کو لوگوں کو پڑھا رہا ہوں، کچھ اور لوگوں کو بھی پڑھا رہا ہوں. اچھا تو اچھا. اس لیے پھر میں نے جب مطالعہ کیا نا تو وہ آیات اور وہ نصوص اور وہ عربی کی مثالیں تو پہلے بھی سامنے ہوتی تھی، اور وہ جی لفظ بھی چلتے چلتے کہیں شرح میں آ جاتے تھے، کہیں تفسیر میں آ جاتے تھے، کہیں کسی عربی کتاب میں آ جاتے. لیکن یہ مطلب وہ کس کو پڑھا صحیح. رہے ہیں. جب میں نے ان چیزوں کو دیکھا نا اصل کتابوں میں مطالعہ میں، ویسے بائی چانس میں نے مطالعہ کر لیا اس کو، تو میں نے کہا کہ اگر یہ چیز ذہن میں ہوں گی تو انشاءاللہ یہ آسانی ہو جائے گی مجھے. جی صحیح. ٹھیک ہے سر جی. یہ کیونکہ مطلب اور کس کو پڑھا رہے ہیں. وہ مدرسے کے طلبہ ہیں، ان کو بھی شوق ہے. وہ جن کو ماشاء متعلق بتایا تھا کہ جن کا شوق ہے کہ میم نے ساری کتابیں پڑھنی. اللہ. جی. مطلب ہم سے دیکھ کے وہ ان کو دیکھ کے ہمیں شوق کرا. صحیح. ماشاء اللہ. یہ آپ لوگوں کو پڑھانے کی مطلب خیر ہے کہ باقیوں کو برکت. پڑھانا آسان ہو جائے. ہاں جی جی الحمد. آپ یہ لوگوں کو مطلب پڑھا کے نا
آپ لوگوں کو پڑھا کے ان کو پڑھانا میرے لیے آسان ہو جاتا، الحمدللہ شیما تم تاکہ ویسے جو منطق ایک بات میں نے ہم نے جو پڑھی ہے نا منطق، جی جی تو انہوں نے بھی منطق ادھر پڑھی ہے، ٹھیک ہے جی تو لیکن جس طرح آپ نے پڑھی ہے اس طرح انہوں نے نہیں پڑھی. میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے صحیح ہاں پھر انہوں نے مجھ یہ سے الگ سے بھی پڑھی ہے اچھا اچھا دوبارہ رابطہ کر کے نا، مطلب یہ جی طلبہ جی جو ہوتے ہیں نا یہ بڑے سیانے ہوتے ہیں، یہ کتاب کو اچھا پھر کئی اساتذہ سے پڑھ لیتے ہیں، اور اچھا کتاب جی کا حق یہی ہے کہ ایک کتاب کو کئی اساتذہ سے پڑھا جائے، اور استاد صحیح کے علم صحیح کا پتہ کب لگتا ہے، جب انسان دوسرے استاد پہ اس کے علم کو پیش کرتا ہے. ہاں جی یہ بات ہے صحیح ہمارے پاس تو ایک ہی ہے شیما تم تو اصل میں دو چیزیں ضروری ہوتی ہیں، طلبہ کا شوق، اور مطلب ہے کہ طلبہ کا شوق استاد کو مجبور کرتے ہیں، تو اگر طلبہ شیما تم وہ سست ہوں تو پھر استاد بھی سست ہو جاتے ہیں. وہ ہمارے میں نے نا بچپن میں 30واں سپارہ ترجمے سے پڑھا تھا، تو جو استاد ہمیں پڑھاتے تھے نا وہ 2 اداروں میں پڑھاتے، 2 مساجد میں پڑھاتے تھے، انہوں نے ہم دونوں کا ٹاکرا کرا دیا تو ہمیں مسابقہ کروا دیا، ہم نے پھر خوب دن رات محنت کی، بہت کی، اتنا اچھا یاد کیا ایک ایک حرف، مقابلہ ہونے سے ادھر بھی بڑا جوش ادھر بھی بڑا جوش کہ ہم نے آگے نکلنا، اس کا بڑا فائدہ ہوا، تو خوب پھر زبردست ہم نے پیپر دیا ہے ایک ایک حرف کی، مطلب ماشاء پورے 100 میں سے 100 اچھا، میرے خیال میں سے ستہرا نے بھی جانا ہے، کیوں جی جی درمان سر تو یکفی آج. جی ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے جی، دعا پڑھیں عبدالمنان بھائی. جی سہمت ہوں۔ سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدک وبحمدک اشہد اشہد ان لا ان لا الہ الا انت الہ استغفرک استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.